بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ محترم حضرات، سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کے شروع کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ان علماء اور عابدین کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کاروبار کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا۔ دین میں وہ منمانی اپنی مرضی کے مطابق تحریف کیا کرتے، اس کے الفاظ اور اس کے معانی اور اس کے مفہوم کو تبدیل کر لیا کرتے تاکہ اس کے ذریعے دنیاوی فائدے اٹھا سکیں۔ اس طرح انہوں نے اس وقت کے لوگوں کو دین سے دور کر دیا تھا اور دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا، علماء کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس لیے تاکہ اس امت کے علماء بھی اس معاملے میں ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ پچھلی قوموں کے ان علماء کا جو حشر ہوا، اگر اس امت کے علماء بھی اسی راہ پر چلے تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ان علماء کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے غضب میں گرفتار کر لیا تھا۔ تو وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہمیں گرفتار کر لیں تو یقیناً یہ ہمارے حق میں نہ دنیا میں دنیاوی حیثیت سے نہ اخروی حیثیت سے کسی بھی طور پر فائدہ مند نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس آیت نمبر 34 کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، سونے اور چاندی بھی ہے ان کے پاس، لیکن وہ اس کو جوڑتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، اس کا خزانہ انہوں نے بنایا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اور پھر آیت نمبر 35 میں اس عذاب کی تفصیل بتائی گئی کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ وہ عذاب ایسا ہوگا کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے مال جمع کر کے رکھے تھے، سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھا تھا، یہی سونا اور چاندی جس سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے، جس کے لیے وہ بے انتہا رات دن محنت کی تھی، جھوٹ، فریب، دھوکے کے ذریعے اس مال کو جمع کیا تھا، وہی مال قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کا سامان بنا دیا جائے گا۔ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ مال ہے جو تم جی جان سے جس کو چاہتے تھے، لیکن آج یہی مال تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، ان آیات میں آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 میں جہاں پچھلے علماء کا ذکر آیا ہے، وہیں یہاں پر ان لوگوں کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے کہ اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت دی ہے اور پھر وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہ کرے تو پھر اس کے لیے وہی مال، وہی سونا، وہی چاندی وہ جہنم میں عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معنی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ جو زکوٰۃ ہمارے دین کے 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔
اگر کوئی اپنے مال میں سے سونے اور چاندی میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو پھر وہ قابل گرفت نہیں ہے. اس کے پاس اگر بہت سارا چاندی ہے، بہت ساری چاندی ہے، سونا ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ اپنے اس سونے چاندی سے اللہ کے حق کو نکالے. اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی شکل میں جن لوگوں کو دینا ہے ان کو دے. تو یہ وہ حکم ہے جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے جس کا. اور ظاہر ہے کہ زکوٰۃ یقیناً یہ ایک ایسا اہم ترین رکن ہے کہ جس کی جتنی زیادہ اہمیت ہے اتنا ہی ہم اس میں تساہل برتتے ہیں. ہماری اپنی ملت کے اکثر لوگ اس معاملے میں انتہائی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں. اس کا واضح ثبوت یہ دیکھیے کہ الحمدللہ اس امت میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو مالدار ہیں، بڑے مالدار لوگ موجود ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ جتنے لوگ مالدار ہیں اس سے کہیں زیادہ اس امت کے افراد محتاج ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مالدار لوگ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو تساہل برتا جاتا ہے اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا. اس کے عواقب سے، اس کے انجام سے، اس کے نتائج سے ہم بے بہرا ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز ہم پر فرض ہے، روزے ہم پر فرض ہیں، ہم حج بھی کر لیں گے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں وہ اس معاملے میں بالکل سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. دوسری طرف دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے احکام اور مسائل سے واقف نہیں ہیں. وہ نہیں جانتے کہ زکوٰۃ کب دینی چاہیے، کس مال میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے. اب ان دونوں وجہوں کی وجہ سے زکوٰۃ سے ہمارا اپنا غریب طبقہ انتہائی محروم چلا آ رہا ہے. یہ بات یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی یقیناً ہمارے مالوں میں برکت کا اور اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. اکثر لوگ جو ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو یقیناً یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ اگر ہم اپنے مال سے نکالیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. میرے دوستو، یہ انتہائی غلط فہمی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ نے اس غلط فہمی کو یوں رفع کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ما نقص مال من صدقہ، جو تم اللہ کے راستے میں دو گے نا زکوٰۃ کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے تمہارے مال میں کمی آئے. اور اس حدیث کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے فرمایا کہ ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ. آپ نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کی صحت پر اور جن کے فائدے پر میں قسم کھا سکتا ہوں، جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی کسی بھی شکل میں ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کام کی اہمیت کی وجہ سے آپ نے پوری تاکید کے ساتھ یہ فرمایا. اور اس میں سے ایک کام یہ آپ نے فرمایا کہ ما نقص مال من صدقہ، کہ مال کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زکوٰۃ اور صدقے کی شکل میں تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے. خود زکوٰۃ کا جو اپنا معنی ہے، زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھوتری، زکوٰۃ کا معنی ہے برکت، اس میں اضافہ ہونا، کسی چیز میں اضافہ ہونا. زکوٰۃ کا معنی ہے کہ اس کو پاک اور صاف کرنا. تو زکوٰۃ ہمارے مال میں برکتیں لاتی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے ہمیں برکت عطا فرماتا ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی طرف اشارہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتے ہیں اور اس کو اس زکوٰۃ کے مال کو اس طرح بڑھاتے ہیں، اس طرح اس کی پرورش کرتے ہیں جس طرح تم اپنے کسی گھوڑے کے بچے کی یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اس کو دانہ کھلا کر، یہاں تک کہ تمہارا چھوٹا سا ایک ادنا سا لقمہ جو تم صدقے کی شکل میں یا زکوٰۃ کی شکل میں کسی غریب کو کھلاتے ہو، قیامت کے دن
تمہارے سامنے لایا جائے گا ایک احد کے پہاڑ کے برابر بنا کر. اب یہ اضافہ ہے. ایک لقمہ احد کے پہاڑ کے برابر اجر کی شکل میں لایا جائے گا. تو بہرحال میرے دوستو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہماری اس زندگی میں بھی باعث برکت ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہت بڑے عظیم اجر کا باعث ہے. اب جہاں تک رہ گئے مسائل اور احکام، ظاہر ہے کہ اس موقع پر اتنے سارے مسائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بعض بنیادی جو چیزیں ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے. زکوٰۃ آپ کے سونے پر واجب ہے، چاندی پر واجب ہے، اسی طرح جو کیش آپ کے پاس ہے، اسی طرح جو تجارتی اموال ہیں آپ کے پاس اس پر بھی، تجارت کے اموال پر بھی واجب ہے، جو کھیتی باڑی ہے، اسی طرح جو مویشی ہیں، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ کا دینا ضروری ہے. اور جو آپ کے زیر استعمال گھر ہے، جو آپ کے زیر استعمال گاڑی ہے، جو آپ کے زیر استعمال مشینری ہے، جو بھی چیز ہے جو آپ کے زیر استعمال ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ ہر موقع پہ فرض نہیں ہوتی. زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے بھی 2-3 شرطیں ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس 1 سال تک رہے، تو پھر 1 سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے. لوگ زکوٰۃ کو مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دے رکھی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی مال آتا ہے تو فوری طور پر اس میں سے آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی ہے جب تک کہ وہ مال آپ کے پاس 1 سال تک نہ رہے، اور پھر وہ مال اتنا ہو جو نصاب کو پہنچ جائے. میں نصاب کی تشریح کروں گا. اور پھر تیسری چیز یہ کہ وہ مال آپ کی ملکیت میں ہو، آپ کے قبضے میں ہو. اور جہاں تک نصاب کا تعلق ہے، جیسے سونا ہے، اگر آپ کے پاس 8.5 تولے سونا ہو، 85 گرام، تب آپ کو اس کو پورے مال کی سونے کی زکوٰۃ دینی ہے. اسی طرح 295 گرام اگر آپ کے پاس چاندی ہو، پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کے پاس اتنا کیش ہو جو 295 گرام چاندی کے برابر ہو جائے، تو پھر آپ کو اس کیش سے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. تو یہ وہ زکوٰۃ اس وقت آپ کو دینی ہے. پھر اسی طرح 2-3 چیزیں اور ہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس قرض ہے، جو مقروض ہے، جس نے قرض لیا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یہ غلط کنسپٹ ہے. زکوٰۃ ہر صورت میں اس پر واجب ہے اگر اس کے پاس یہ مال ہو، اتنا ہو اور ساری شرائط پوری ہو رہی ہو. چاہے وہ قرض اس نے اس شکل میں لیا ہے کہ وہ منتھلی ادا کر رہا ہے یا ایک مشت اس کو ادا کرنا ہے، ہر صورت میں اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس مال میں سے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے. اور پھر وہ مال جو لوگ عام طور پر اپنے بچوں کی شادی کے لیے، حج کے لیے یا مکان خریدنے کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے. نہیں، اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالنی ہے. اس مال سے بھی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس سونے چاندی سے بھی زکوٰۃ نکالنی ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اس میں زکوٰۃ نکالیں. ایک اور پوائنٹ یہ کہ زکوٰۃ آپ وقت سے پہلے پیشگی طور پر ادا کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ اس سال فرض ہے، رمضان میں فرض ہے، ہر صورت میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن اگر آپ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہے اور اس سے پہلے ادا کرنا چاہتے ہیں، 2 سال پہلے تک آپ وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ زکوٰۃ غرباء اور فقراء کو دیں گے. یہاں پر موقع نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، لیکن بہنوں بھائیوں کو دی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے. اسی طرح بیوی شوہر کو بھی دے سکتی ہے، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو. لیکن اس کے بالمقابل بیوی شوہر کو دے سکتی ہے لیکن شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا. اسی طرح والدین اولاد کو اس اولاد کو نہیں دے سکتے جو اس کے زیر کفالت ہے. پھر اسی طرح اس میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد والدین کو نہیں دے سکتی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کو پرووائڈ کرنا اولاد کا فرض ہے. شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کو پرووائڈ کرے. اسی طرح والدین کا فرض ہے کہ وہ زیر کفالت جو بچے ہیں ان کو پرووائڈ کرے. اور آخری چیز یہ ہے کہ چاہے وہ چاندی اور سونا کبھی کسی کے پاس تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، چاندی ہے، سونا ہے، کیش ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے جو کہ نصاب کو نہیں پہنچائے. نہیں، آپ نے اس سب کو جمع کرنا ہے. اس سب کو جمع کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ نصاب کو پہنچ چکا ہے تو آپ نے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.